العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. وعن أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. رواه أحمد والترمذي. یہ باب جس کا عنوان باب المصافحة والمعانقة والتقبیل ہے کہ مصافحہ اور گلے ملنے کا بیان. اس بارے میں حضرت امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مریض کی عیادت تمام ہوتی ہے اس بات سے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنے ہاتھ کو اس مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور پھر اس کی کیفیت کو دریافت کرے، اور تمہارا آپس میں سلام کامل اور پورا ہوتا ہے مصافحہ کرنے سے. اس کو روایت کیا ہے امام احمد اور امام ترمذی نے. اسی لیے بعض علماء مصافحے کو سلام کے تابع سنت قرار دیتے ہیں کہ سلام پورا ہوتا ہے مصافحہ کرنے سے. بعض علماء سلام کو الگ سنت قرار دیتے ہیں اور مصافحے کو الگ سنت. وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. مصافحے کی فضیلت اور اس کی برکت سے متعلق یہ روایت ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں تو ضرور ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے ان کے جدا ہونے سے پہلے. اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے اور امام ترمذی نے، اور امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا. وفی روایت ابی داود قال: اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ واستغفراہ غفر لہما. اور امام ابو داود کی روایت میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان ملاقات کر کے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. وعن عطاء الخراسانی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. رواه مالک مرسلا. حضرت عطاء خراسانی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو کہ یہ دلوں کے کینے اور کدورت کو نکالتا ہے، ختم کر دیتا ہے. آپس میں جب آپ مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے دلوں کے اندر جو بغض، کینہ، کدورت ہوتا ہے، مصافحے کی برکت سے، سلام کی برکت سے یہ کینہ کدورت ختم ہوتا ہے اور دل صاف ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو تحفے لیا کرو کہ اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے، دلوں میں خلوص پیدا ہوتا ہے، اور باہم ہدیہ تحفہ دینے لینے سے دلوں کا بغض ختم ہوتا ہے. اس کو روایت کیا ہے امام مالک نے مرسلا. تو یہاں پر ایک تو مصافحہ، دوسرے تحفے کی فضیلت بتائی جا رہی کہ مصافحے سے
دلوں کا میل، دلوں کا کینہ اور کدورت ختم ہوتا ہے اور دل صاف ہوتے ہیں، اور دلوں میں جو دشمنیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں، غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ کہ تحفے تحائف دینے سے، یعنی اگر آپ کے متعلق کسی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے تو آپ ان کے پاس کچھ ہدیہ تحفہ بھیجائیے، تو یہ ہدیہ تحفہ دینے سے ان کے دل آپ کے متعلق صاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں جاری ہونے لگتی ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلاً۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى أربعا قبل الهادرة فكأنما صلاهن في ليلة القدر والمسلمان إذا تصافحا لم يبق بينهما ذنب إلا سخط، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعات کا اہتمام کرتا، ظہر سے پہلے، دوپہر سے پہلے 4 رکعات جو آدمی پڑھے، تو گویا کہ اس کو ایسی فضیلت اور برکت حاصل ہوتی ہے کہ گویا اس نے ان 4 رکعات کو شب قدر میں پڑھا۔ یعنی چاشت کی نماز کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جو آدمی چاشت کی نماز کی 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب پاتا ہے، شب قدر میں عبادت کرنے والے کے شمار میں ہوتا۔ اور جو کوئی 2 مسلمان جب باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ ایسا نہیں رہتا جو جھڑ نہ جاتا۔ جو کوئی مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان کا جو کوئی بھی گناہ ہوتا ہے ضرور جھڑ جاتا ہے، ساخط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا۔ اس کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے شعب الایمان میں۔ تو گناہ جھڑ جاتے ہیں سے مراد سابق میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اس طرح کے جو مختلف کاموں پر گناہ جھڑتے اور معاف ہونے کی جو بات آئی ہے، مثلا یہ کہ کوئی آدمی وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو روایات میں آیا ہے کہ مختلف کاموں کے متعلق کہ فلاں کام کرنے سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو گناہ جھڑتے ہیں، درود پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں، تو یہ جو گناہ جھڑتے ہیں اس سے مراد گناہ صغیرہ۔ گناہ صغیرہ کے متعلق قرآن خود فرما دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو بھگا دیتی ہیں۔ یعنی آپ ایک نیکی کریں گے تو اس ایک نیکی کے بدلے میں خود بخود ایک برائی یعنی ایک گناہ صغیرہ معاف ہو جاتا۔ اب رہا گناہ کبیرہ کا معاملہ، یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہے یا حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اگر حقوق العباد سے متعلق ہے تو جب تک کہ بندوں سے ہم اپنا جو معاملہ ہے اس کی صلح صفائی نہیں کروا لیں گے، اگر گناہ کبیرہ حقوق العباد سے متعلق ہوگا تو ہم نے جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے اس زیادتی کی تلافی جب تک کہ ہم نہیں کیے، اور جس کے ساتھ ہم زیادتی کیے اس کا دل صاف نہیں ہوا، اور جب تک کہ وہ معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ گناہ کبیرہ کے معاملے میں حقوق العباد کا یہ معاملہ ہے، اور اگر حقوق اللہ سے متعلق ہے گناہ کبیرہ تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سچی توبہ کے بعد اگر کوئی آدمی اللہ کے حق سے متعلق کوئی گناہ کیا ہے تو پھر اگر بندہ اس سے متعلق سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے اس گناہ پر نادم اور شرمسار ہے کہ یہ کام نہیں ہونا تھا، ہو گیا، اور لیکن اب آئندہ نہیں کروں گا، اور اللہ کے حضور میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اس گناہ کی، اور پھر آئندہ نہیں کرنے کا پکا عہد کرتا ہے جس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ ایسی سچی پکی توبہ اگر کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ یہ ان چند روایات کے بعد کچھ فقہی احکام آپ حضرات کے گوشہ گزار کیے جا رہے ہیں جو نماز کے مختلف قسم کے مسائل سے متعلق ہیں۔
گزشتہ جمعہ کتاب نور الایضاح سے طہارت کے ضمن میں غسل کن صورتوں میں فرض ہو جاتا ہے یہ بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا تھا کہ کن صورتوں میں غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کن صورتوں میں غسل کرنا مؤکدہ تو نہیں ہے، سنت مؤکدہ تو نہیں ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے یا مستحب ہے، یعنی شریعت میں ان موقعوں پر غسل کرنا پسند کیا گیا ہے۔ تو اسی ضمن میں فرما رہے ہیں وفی لیلۃ براءۃ ولیلۃ القدر اذا رآها ولدخول مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر وعند دخول مکۃ ولطواف الزیارة ولصلاة کسوف واستسقاء وفزع وظلمة وريح شدیدۃ۔ شب برات کے موقع پر غسل کرنا مستحب ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی شب برات کی رات میں جب لیلۃ البرات ہوتی ہے نا، شعبان کی 15ویں شب، یعنی کل صبح 15 تاریخ ہونے والی ہے، تو آج جو رات ہوگی اس کو 15ویں شب کہیں گے، شب برات کہیں گے۔ تو شب برات کے موقع پر غسل کرنا رات میں یہ مستحب ہے، پسندیدہ، اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو شب قدر مل جائے، شب قدر جس آدمی کو نصیب ہو وہ شب قدر میں غسل کرے۔ جس آدمی کو شب قدر کی علامتوں کا احساس ہو جائے کہ اس کو، جیسے کہ حدیث شریف میں اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، شب قدر میں گرمی اور سردی دونوں میں کوئی زیادہ شدت نہیں ہوتی، موسم بالکل پر لطف ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو نہ حد سے زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ حد سے زیادہ سردی ہوتی، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ہلکی سی بارش بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اہل اللہ اور صالحین کو فرشتوں کی ملاقات کا احساس ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آ کر ان کو سلام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مختلف اس کی علامات بتائی گئیں۔ تو جب کسی آدمی کو شب قدر کی علامات میں سے کسی علامت کے ذریعے یہ احساس ہو کہ آج شب قدر ہے اور شب قدر مجھے نصیب ہو گئی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ راتوں رات غسل کر لے، یعنی اگلے دن کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے، بلکہ اسی رات میں شب قدر کے دوران ہی وہ غسل کرے۔ اسی طرح جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کے لیے مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، تو جو ہی شہر مدینہ کی حدود آئیں گے، جو ہی شہر مدینہ کی لیمٹس میں وہ انٹر ہونے والا ہو، تو انٹر ہونے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس شہر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کسی مقام پر رک کر نہانے کا اہتمام کرے، اس کے بعد حضور کے مبارک شہر میں داخل ہو۔ وَلِدُخُولِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں داخل ہونے کے لیے غسل کرے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ آپ شہر میں جا کے غسل نہیں کرے، بلکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی کر لیں۔ وہاں جانے کے بعد تو آپ کے لیے ہوٹل رہے گی، رہنے کے لیے انتظام رہے گا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کے شہر کے احترام میں، حضور کے شہر میں داخلے سے پہلے ہی، شہر کی حد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو غسل کر کے پاک صاف کر لے، ظاہری اعتبار سے بھی پاک کر لے، جسم کی نظافت کے اعتبار سے۔ اور پھر یہ جب غسل کرے گا آدمی، جیسے وضو کی فضیلت ہے، وضو آدمی کرتا ہے تو چہرہ جب دھوتا ہے تو گناہ جھڑتے، حتیٰ کہ بتایا گیا کہ جو ہی پانی آنکھ پر سے گزرتا ہے تو آنکھ کے گناہ جھڑ جاتے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑتے، منہ سے کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وضو میں جس عضو پر سے پانی گزر رہا ہے اس عضو کے گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، تو آدمی ظاہری طور پہ بھی پاک ہو رہا ہے اور روحانی طور پہ بھی پاک ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اب غسل جب آپ کریں گے تو ظاہر ہے غسل میں بھی انسان کے لیے یہ ساری فضیلت حاصل ہوگی
کہ ایک تو وہ جسمانی طور پہ ظاہری طور پہ بھی پاک ہوگا، دوسری طرف روحانی اعتبار سے بھی باطینی طور پر بھی اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے نبی کے شہر میں داخل ہونے کی اس کے لیے یہ صورت ہے۔ وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ۔ اسی طرح بتا رہے ہیں کہ مزدلفہ میں وقوف کے لیے، مزدلفہ میں وقوف کے موقع پر جو بقر عید کی صبح نکل آتی، مزدلفہ میں حجاج کرام رات میں قیام کرتے ہیں۔ حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مزدلفہ کے مقام پر رات پوری گزارتے ہیں، اور رات پوری وہیں پر گزارنے کے بعد صبح فجر کی نماز بقر عید کے دن کی صبح پڑھ کر 10 تاریخ کی جو صبح ہوتی ہے فجر مزدلفہ میں پڑھ کر شیطان کو کنگریاں مارنے کے لیے مینا کو آتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب حجاج کرام مزدلفہ کے مقام پر رات میں قیام کرتے ہیں تو قیام کرنے کے بعد جب صبح نکل آتی ہے تو صبح صادق جو ہی نکلتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی اول وقت غسل کر کے نماز ادا کرے۔ تو مزدلفہ میں قیام کے دوران 10ویں تاریخ کی صبح غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو مقدس شہر ہے بیت اللہ والا، کعبۃ اللہ کا مکہ مکرمہ، تو بتا رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی اس کی سرحد سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا جب حج کا جو رکن ہم ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج کے ارکان میں حج کا ایک رکن میدان عرفات میں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں۔ حج کے جو ارکان ہیں اس میں 2 رکن سب سے اہم ہیں، حج کے 2 رکن ہیں اور اس میں بھی سب سے اہم وقوف عرفہ ہے۔ حج کا ایک رکن میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، کچھ وقت وہاں پر گزارنا، اور دوسرا اہم رکن طواف زیارت کرنا، طواف فرض جس کو کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ حج کا جو دوسرا اہم رکن طواف فرض، طواف زیارت ہے، اس طواف زیارت کے لیے آپ جب کعبۃ اللہ کے پاس آ رہے ہیں تو اس سے پہلے غسل کر کے آئیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سورج گرہن جب ہوتا ہے تو سورج گرہن کے موقع پر ایک نماز سورج گرہن پڑھی جاتی ہے، حضور سے یہ نماز کا پڑھنا سنت ثابت ہے۔ تو سورج گرہن کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، تو سورج گرہن کی نماز کے موقع پر غسل کر کے آنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح جب باران رحمت بندوں سے رک جاتی، بارش نہیں ہونے لگتی ہے اور ہر طرف قحط سالی ہو جاتی ہے اور لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگتے ہیں اور پانی کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تالاب خشک ہو گئے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں اور زمین خشک پڑی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر بندگان خدا اللہ کے حضور توبہ کر کے، استغفار کر کے، شہر سے باہر جا کر، شہر کے حدود سے باہر جا کر، شہر کے اطراف و اکناف کے کسی علاقے میں جا کر، شہر میں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ شہر کے آخری حد پر جا کر یہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز استسقاء کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کر کے نکلنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی حیرانی اور پریشانی اور خوف و دہشت کا ماحول چھا جائے مسلمانوں پر یا کسی خاندان قبیلے پر یا کسی شخص پر، اس کو ہولناکی ہو رہی ہو، کسی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات کی خرابی کی وجہ سے یا آسمانی سلطانی یا کوئی قدرتی وبا کی وجہ سے یا قدرتی کوئی عذاب اور دہشت کی وجہ سے یا پھر زمینی کوئی فساد اور جنگوں کے ماحول کی وجہ سے کوئی خوف اور ڈر کا ماحول سارے لوگوں میں پھیلا ہوا، تو ایسے موقع پر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس موقع پر بھی لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین آئی، تو اس موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی غسل کر کے اس نماز میں آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر حد سے زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرے والی تاریکی چھا جائے سارے شہر پر،
سارا شہر اندھیرے میں ڈوب جائے، کہ اس قدر ہولناک اور خطرناک تاریکی چھا جائے کہ سارا ماحول، یعنی ایک تو بجلی اور کرنٹ اور چراغ وغیرہ بھی نہیں ہے، اوپر سے چاندنی رات بھی نہیں ہے، کم سے کم چاندنی رات رہتی ہے تو اس کی وجہ سے روشنی رہتی ہے، اور پھر چاندنی رات بھی نہیں ہے، یا پھر یہ کہ ابر چھایا ہوا ہے وغیرہ، تو ایسے موقع پر بھی انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے حضور بندے رجوع ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور 10 بدعا ہوں، بسا اوقات بادل، کالے بادل آ جاتے، دن کے وقت ہی، دن دہاڑے سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، دن کا وقت ہوتا ہے، لیکن انتہائی کالے بادل چھا جاتے ہیں اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر بسا اوقات سابقہ امتوں کے لیے یہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوا، تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب ایسی کوئی تاریکی چھا جائے غیر معمولی طور پر، تو اس موقع پر اللہ کو راضی کروا لے بندے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اللہ کی گرفت اور پکڑ کا وقت آ گیا ہو اور عذاب آ جائے، تو اس لیے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو سارے بندے مل کر 2 رکعت نماز ادا کریں، تو چونکہ اب سارے بندے محلے کے تمام ہو یا شہر کے تمام بندے مل کر جب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، رونے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر مجمع زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر پاک صاف ہو کر صفائی ستھرائی کا خیال کر کے غسل کر کے آنا چاہیے۔ وریح شدیدۃ، اسی طرح جب زوردار آندھی چل رہی ہو، تو زوردار آندھی بھی آنا سابق کی امتوں کے لیے یہ عذاب بن کر آئی تھی، تو اگر زوردار آندھی چل رہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے کسی عذاب کو لے آئے، کہ ایسی زبردست آندھیاں آئی تھی سابق کی امتوں میں کہ بتایا جاتا ہے کہ کاغذ اور پتے تو پتے انسانوں کو ایسا ہوا فضا میں اڑا کر لا کر زمین پر گرا دیتی، انسان ہوا میں اڑنے لگتے، اتنی زوردار آندھی آیا کرتی تھی۔ تو اسی لیے زوردار آندھی جب چلتی ہے تو اللہ کے خوف سے لرزنا چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کے لیے بندوں کو حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو اس موقع پر بھی غسل کرنا سنت ہے، سنت غیر موقدہ ہے، یعنی مستحب ہے۔ یہ الحمدللہ یہ فقہ حنفی کی اہم ترین کتاب نور الایضاح سے کتاب الطہارت کے تحت یہ غسل وغیرہ سے متعلق احکام پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد تیمم کے مسائل شروع ہونے والے ہیں، اگلا باب باب التیمم ہوگا۔ یوٹیوب پر آیا ہوا سوال، کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غسل فرض ہوتا؟ کیونکہ اس سے جسم اور کپڑے پر چھینٹے لگ جاتے ہیں، تو کیا غسل کرنا شرعی طور پر ضروری ہوتا ہے؟ تو پیشاب چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر ہو، کسی بھی صورت میں پیشاب کرنے سے غسل تو فرض نہیں ہوتا۔ البتہ پیشاب کے جو چھینٹے جسم پر اڑیں گے یا کپڑے پر اڑ جائیں گے، تو جہاں جہاں بھی وہ چھینٹے اڑے ہوں ان چھینٹوں کو دھونا فرض ہے، چاہے وہ جسم پر اڑے ہوں یا کپڑے پر اڑے ہوں۔ البتہ چھینٹے اس قدر بالکل باریک ہوں کہ جیسے کہ بالکل سوئی کا جو ناکا ہوتا ہے، سوئی کی جو دھار ہوتی ہے، بس سوئی کی دھار کے جیسا بالکل باریک سے چھینٹے اڑے ہیں، وہ آسانی سے دکھنے والے بھی نہیں، نہ کپڑے پر دکھ رہے ہیں آپ کو، نہ وہ جسم پر دکھ رہے ہیں، بس چھینٹا اڑا وقت آپ کو ایک احساس ہوا، آپ کا سینس آرگن اس کو محسوس کیا کہ کوئی چیز اڑی، ورنہ دیکھنے میں تو دکھ نہیں رہا ہے، بس ایسا احساس ہوا جیسے ہی ہلکا سا چھینٹا اڑا جسم پر، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ایسا احساس ہوا۔ تو اتنے باریک اگر چھینٹے ہیں تو شریعت میں وہ معاف، سوئی کے دھار کی طرح باریک اگر چھینٹے ہیں تو وہ معاف، لیکن اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر اس کو دھونا پڑے گا، چاہے جسم ہو یا کپڑا ہو، جتنے حصے پر بھی لگے، چاہے وہ صرف پیر پر لگے ہیں تو پیر دھونا پڑے گا، پیر سے آگے تک گھٹنے تک آ گئے ہیں تو گھٹنے تک دھونا پڑے گا، اور زیادہ اوپر کہیں اچھل گئے ہیں سینے کے پاس تو پھر یہ پورا حصہ ہی دھونا پڑے گا، کرتا بدلنا پڑے گا۔ لیکن سر سے لے کر پورا پیر تک غسل کرنا فرض نہیں ہوتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے پیشاب سے کسی صورت میں بھی۔ غسل تو صرف جیسے بتایا گیا کہ جسم سے 4 قسم کی گندگیاں نکلتی ہیں، 4 میں سے صرف ایک گندگی ایسی ہے جس سے غسل فرض ہوتا ہے۔
حالانکہ وہ جسم کے ایک مقام سے نکلتی ہے، ایک آدھ خطرہ بھی نکل جائے گا تو پورا تالو سے لے کے تلوے تک پورا غسل کرنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کا ایک خطرہ ہی نکلتا ہے۔ لیکن مگر 3 چیزیں ایسی ہیں وہ جسم کے جتنے حصے پر لگیں گی، منی ہو، مذی ہو یا پیشاب ہو، وہ فی نفسی ناپاک، لیکن جسم کے جتنے حصے پر وہ لگے گی اتنا حصہ دھونا پڑے گا، اس کی وجہ سے پورا جسم پر غسل کرنا فرض نہیں ہو۔ وہ ایک ہی چیز ہے منی، اس کے نکلنے پر غسل کرنا فرض ہو جاتا۔ آتش بازی کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ تو اب یہ کاروبار کی بات یہ ہے کہ کاروبار اگر وہ کوئی کام کی چیز ہے، کوئی کام میں آنے کی چیز ہے، تو کام کے لائق چیز اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا کاروبار کرنا چاہیے۔ نہیں اگر اس کا کوئی کام بھی، جیسے کہ عام طور پر تو صرف یہ ناچ گانوں میں اور تقاریب وغیرہ میں وہ جلائے جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی اور اس کا کوئی فائدہ اگر مقصد ہے تو اس کو بنانا بھی چاہیے، اس کا کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ نہیں اگر اس سے ہٹ کے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف وہ خالی جلائے جاتے ہیں اور اس کو پھوڑا جاتا ہے، جیسے کہ ٹی وی ہے، اس سے لوگ کچھ اچھا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ تو جس چیز کے اندر دونوں قسم کے کام آتی ہے، جو چیز کہ اچھا کام لینے والے اچھا کام لے لیتے ہیں، برا کام لینے والے برا لیتے ہیں، تو وہ چیز آپ بنا بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو چیز صرف فضولیات میں استعمال ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی مصلحت نہیں، تو پھر ایسی چیز کو بنانا بھی نہیں چاہیے، اس کا کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کیا اس کی کوئی مفید مصلحت بھی ہے، کیا کوئی اس کی کوئی غرض ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو پھر نہیں بنانا چاہیے، اس کا کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك سمیع قریب مجیب الدعوات، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔